بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم بھول رہے ہو کہ وہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، آپس میں سگے بھائی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ روی خطرہ ٹلنے تک گھر کا رخ نہ کریں۔ ان کے لیے کراچی اور میرپور خاص خطرناک ہو چکے ہیں۔ وہ خاموشی سے سرحد پار نکل جائیں ورنہ مارے جائیں گے۔ ماروتی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر زہریلے لہجے میں کہا، اگر میں نے تمہاری شرائط نہ مانی تو تم اس کے مشورے پر عمل کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ماروتی کی آواز سے اس کا مضبوط ارادہ لگ رہا تھا۔ تم میری شرائط مانو گے، میں تمہیں مجبور کر دوں گی۔ تمہارے لیے روی نہیں، کرشن کمار اہم ہے۔ تم نے روی کو معاف نہ کیا تو کرشن کمار بھی کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ جگدیش شیطانی ذہن کا مالک ہے، وہ میرے ساتھ دوہرا کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی بھی ملک میں ایجنسیاں کسی کے پیچھے لگ جائیں تو اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ روی سرحد پار کرتے ہی اشتہاری مجرم بن جائیں گے، وہ کبھی یہاں لوٹ کر نہیں آ سکیں گے اور آبائی کاروبار جگدیش کے قبضے میں آ جائے گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں گھر بار اثاثے اور میکے کو چھوڑ کر سرحد عبور کر کے روی کے پاس چلی جاؤں اور میرا گھر اجڑے گا تو میں سب کچھ پھونک کر رکھ دوں گی۔ میں بہت خود پرست عورت ہوں، کچھ پتا نہیں کہ میرے سینے میں بھڑکنے والی آگ مستقبل میں مجھے کیا بنا دے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بربادی کو ٹالنے کے لیے تم میری شرائط مان لو گے۔ تمہیں تمہارا مجرم مل جائے گا، میرا گھر آباد رہے گا اور جگدیش کی ناپاک حسرتیں کبھی پوری نہیں ہو سکیں گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ موہن ہاؤس سے ہماری واپسی کے بعد بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ ماروتی کو ان تبدیلیوں پر غور کر کے اپنی راہ متعین کرنے کا موقع مل گیا تھا، جبکہ ہماری پیش رفت صفر تھی۔ ماروتی تصورات کی دنیا میں رہنے والی کوئی خوش فہم عورت نہیں تھی۔ اس نے جگدیش کی تجویز اور اپنے منصوبے کے ہر پہلو کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی حقائق سے بہت قریب تھا۔ اس کے پاس ہم سے سمجھوتا کرنے یا پھر ہر ایک سے کھلی جنگ شروع کرنے کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کی تقریر نے میرے چاروں ساتھیوں کو بھی حیران کر دیا تھا، خاص طور پر اول خان تو شاید سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ ماروتی جیسی حسین اور خانہ دار عورت اپنے گھر کو خطرے میں دیکھ کر اتنی دور جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ شرط مجھے منظور ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اگر کرشن کمار زندہ حالت میں ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے تو ہم روی کو بالکل بھول جائیں گے۔ ماروتی نے میری بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ مجھ سے یہ گول مول باتیں نہ کرو، اس کی زندگی یا موت پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مقابلے میں تم اسے مار سکتے ہو، سارے راستے بند پا کر وہ خودکشی کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ زندہ رہے یا مر جائے تمہارے ہاتھ آ جائے گا اور تم روی کو ذرا بھی تنگ نہیں کرو گے۔ چلو یہ طے ہو گیا۔ میں نے ماروتی کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اتنی دیر سے ہم تمہاری پہلی شرط میں ہی الجھے ہوئے ہیں، اس بارے میں تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے۔ کل رات میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک لگژری روم بک کراؤں گی اور تم وہاں آؤ گے۔ وہ گھوم پھر کر دوبارہ اسی نقطے پر آ گئی جس سے میری اور اس کی گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ غزالہ اپنی چھٹی اس کے کسی اشارے کے تحت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ فون پر ساری باتیں ہو گئی ہیں، اب ہوٹل میں ملنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اول خان اور ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے ماروتی سے فون پر کہا۔ اس مرحلے پر اول خان معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا اٹھا اور ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ سلطان شاہ اس کے پیچھے تھا۔ تم اس ضرورت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ماروتی کے گہرے سانس کے بعد وہ فکریں سنتے ہی میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی اور میں نے پھرتی سے ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ اسپیکر فون کا سلسلہ خود بخود موقوف ہو گیا۔ بہت سی باتیں صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی جا سکتی ہیں۔ ماروتی کی بات جاری تھی، تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھے لگے تھے اور تم سے بات کرنے کی خواہش میرے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ بایا جی نے لان تن کر کے میری اس معصوم سی خواہش کو بہت توانا کر دیا۔ اب میں 4 من کے اس منحوس الو کے منہ پر تھوک دینا چاہتی ہوں۔ سلطان شاہ بھی جا چکا تھا مگر ویرا پوری ڈٹائی سے اپنی جگہ پر بیٹھی شک امیز نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے ویرا کا جائزہ لیا، پھر ماؤتھ پیس میں کہا، منہ پر تھوکو یا
اس کی پشت پر لات جماؤ، مگر اس چکر میں مجھے نہ گھسیٹو۔ ہم لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں الجھتے۔ شاید تم جگدیش بایا کی کہی ہوئی بات بھول گئے۔ زہریلی ہنسی کے ساتھ ماروتی کی آواز ابھری، میں ایک اونچے خاندان کی بہو ہوں، جو بات میرے دل میں سما جائے وہ ہر قیمت پر کر گزرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی آرزو اتنی شدید ہو چکی ہے کہ میں اس کے سامنے بے بس ہوں۔ یہ میری دوسری نہیں پہلی شرط ہے۔ کرشن کمار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تمہیں میرا مان رکھنا ہوگا۔ خدا کا خوف کرو ماروتی، جگدیش کو تمہارے ان ارادوں کی بھنک بھی مل گئی تو وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ گرجنے والے بادل برسا نہیں کرتے، اس کے فرشتوں کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میں روی کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ سچ پوچھو تو میری اور تمہاری ملاقات انہی کی زندگی کے لیے ہوگی۔ روی کے فرار سے پہلے میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنے جیٹھ کے لیے ماروتی کے کہے ہوئے ہر لفظ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ اس وقت ماروتی اپنا اصل روپ بھول چکی تھی۔ وہ خود کو صرف اور صرف جگدیش کے خاندان کی بہت تصور کر رہی تھی، جس کی پامالی کے بعد وہ جگدیش کے خاندانی غرور کے خلاف اپنے یعنی ماروتی کے دل میں ٹھنڈک محسوس کر سکتی تھی۔ تم جگدیش کی باوج نہیں، اپنے جوان بیٹے کی ماں بھی ہو۔ میں نے اسے یاد دلانا چاہا مگر اس نے بے اعتنائی سے میری بات کاٹ دی۔ وہ اتنا جوان بھی نہیں ہے، صرف 14 برس کا ہے۔ وہ اپنے باپ اور تاؤ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابھی سے شراب پیتا ہے۔ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تو میرا بھائی یا دیور معلوم ہوتا ہے۔ کم سنی کی شادی کے نتیجے میں اولاد اتنی بڑی ہو جائے تو ماں اس کی رفتار سے بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ میں 3 برس کے بعد 30 کی ہو جاؤں گی۔ تم میرے ہم سن ہی معلوم ہوتے ہو، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ اس وقت تمہارے ذہن پر ضد سوار ہے۔ میں نے تمہاری ایک بات مان لی، ایک بات تم مان لو۔ ویرا کی موجودگی کی وجہ سے میں الفاظ کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ کوئی ایسی بات میری زبان پر نہیں آئی تھی کہ ویرا کو موضوع سخن کی اصل سنگینی کا اندازہ ہوتا۔ وہ بات جاننے کے لیے بے چین تھی اور ہاتھ ہلا کر مجھ سے کچھ دریافت کر رہی تھی۔ میں فون پر مصروف ہونے کی وجہ سے اسے کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں تم کیسے مسلمان ہو؟ ماروتی میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلنے لگی۔ اونچی ذات کی ایک خوبصورت ہندو عورت تمہارے باندی بننے کے لیے تیار ہے اور تم بھاگ رہے ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ پچھلے مسلمان مالدار قوموں سے لڑتے تھے اور فتح پانے کے بعد دشمن کی دولت اور خوبصورت عورتوں کو آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ تم مجھے کرشن سے ہونے والی لڑائی میں اپنا انعام کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ وہ اپنے سفلی جذبوں سے مغلوب ہو کر تاریخ کو مسخ کر رہی تھی۔ جگدیش کے خلاف اس کی نفرت نے ایک عجیب روپ دھار لیا تھا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہیں فون کروں گا۔ کل میں تمہیں اس گھر میں نہیں ملوں گی۔ مجھے اپنے روی کے لیے ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تمہارے لیے صرف آج کی رات ہے۔ میں بایا جی کی باتوں کو یاد کر کر کے انگاروں پر لوٹ رہی ہوں۔ میں رات بھر نہیں سو سکوں گی۔ تمہارا ارادہ بدل جائے تو رات میں کسی بھی وقت مجھے فون کر لینا۔ صبح کا اجالا پھیل گیا تو تم مجھے اور کرشن کمار کو کھو چکے ہوگے۔ تمہیں روی سے اپنی وفا کا بھی کوئی پاس نہیں ہے۔ میں نے ویرا کو بھول کر اسے ملامت کی۔ میں اسی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ماروتی ہٹ دھرمی پر تلی ہوئی تھی۔ ہم زندگی بھر کے لیے ایک مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ دوسری عورتوں سے ملتا ہے تو یہ بندھن ٹوٹتا ہے، نہ میری اور تمہاری ملاقات سے ٹوٹے گا۔ روی میرے ہیں اور میں ان کی رہوں گی۔ ماروتی کا وہ عجیب و غریب فلسفہ سن کر میری کھوپڑی گھوم گئی۔ کسی عورت کی طرف سے ایسی پرفریب وفاداری کا اظہار میرے لیے انوکھا تجربہ تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے وجود میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور دماغ میں خیالات کے چھوٹے چھوٹے آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ اپنی دوسری شرط منوائے بغیر وہ کسی تعاون پر آمادہ نہیں تھی۔ تم مصر ہو تو میں تمہاری دوسری شرط بھی مانے لیتا ہوں، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ ریسیور پر اس کی ہلکی سی پرغرور ہنسی کی آواز سنائی دی، پھر اس کی آسودہ آواز ابھری، کل شام 7 بجے میں ہوٹل شیرٹن کی لابی میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وقت کا خیال رکھنا۔ اوکے بائے۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور کریڈل پر واپس ڈال دیا اور نئی سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ اس سے تمہارا کیا سمجھوتا ہوا؟ اس کی دوسری شرط کیا تھی؟ ویرا نے فون بند ہوتے ہی ایک سانس میں بیک وقت 2 سوال کر ڈالے۔ میں ماروتی سے ہونے والی جبری مفاہمت پر اندر سے بہت مضطرب اور خالی سا تھا، مگر میں نے اپنی کیفیت
ویرا سے چھپانے کے لیے اطمینان سے سگریٹ سلگائی، ایک گہرا کش لینے کے بعد نتنوں سے دھواں خارج کیا، پھر سکون سے کہا کچھ نہیں، اس کی وہی احمقانہ ضد تھی کہ میں اس سے ملوں۔ تو تم کل رات اس حرام زادی سے ملنے جا رہے ہو؟ ویرا مجھے گھورتے ہوئے گرائی۔ مجبوری ہے، میں نے اپنے شانے اچکا کے بے پرواہی سے جواب دیا، اس کی ساری باتیں تم سن چکی ہو۔ وہ ضدی بلکہ ہٹ درم عورت ہے، اپنی بات منوائے بغیر ٹس سے مس ہونے پر آمادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ مل لینے میں کیا حرج ہے، تم اتنے معصوم یا احمق نہیں ہو کہ 5 اسٹار ہوٹل کے لگژری روم میں اس ملاقات کے مضمرات کو نہ سمجھتے ہو۔ وہ بہت کمینی عورت ہے، تمہارے ساتھ مل کر اپنے جیٹ کی عزت خاک میں ملانا چاہتی ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ میں نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا، جب تک کسی واقعے کی تشہیر نہ ہو اس سے کسی نیک نامی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ یہ بات نہ جانتی ہو۔ وہ خود اقرار کر چکی ہے کہ وہ انا پرست عورت ہے۔ وہ تمہیں گھیر کر فرض کرو کہ تمہارے خدشات درست ہیں۔ میں نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کوئی متبادل بتاؤ۔ تم اس ملنے سے انکار کر سکتے تھے، ویرا نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ میں مقررہ وقت اور مقام پر نہ پہنچوں تو یہ مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ پھر وہ کرشن کمار کے خلاف ہماری مدد کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دے گی۔ ہمیں اپنی بساط عصر نوجوانی ہوگی۔ میرے اور ویرا کے مباحثے کی آوازیں سن کر اول خان بھی ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ویرا کہہ رہی تھی کہ ملاقات کا وعدہ کر کے تم وقت حاصل کر چکے ہو، اس دوران میں ہمیں اسے اٹھا لینا چاہیے۔ وہ کیسی ہی ضدی اور اڑیل ہو، میں چند گھنٹوں میں اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گی۔ بس تم اسے موہن ہاؤس سے نکال کر میرے حوالے کر دو، باقی کام میں خود دیکھ لوں گی۔ ویرا کے وہ فکرے اتنے جامع تھے کہ اول خان پوری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے کسی توقف کے بغیر کہا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ماروتی کوئی لڑاکا یا گروہ بند عورت نہیں ہے۔ ہم دشمن کی ایک خانہ دار عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں بھی عورت ہی ہوں، لیکن ڈینی نے پوری طاقت کے ساتھ میرے خلاف محاذ کھولا ہوا تھا۔ ویرا نے جل کر کہا، گڑے مردے اکھیڑنے شروع کر دیے۔ وہ اس دور کی بات کر رہی تھی جب میں شی کا باغی تھا اور وہ جمی لائٹ کی وفادار ہوا کرتی تھی۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے بہت نرمی سے جواب دیا، تم عورت ضرور تھی مگر خانہ دار نہیں تھی۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی سزا غزالہ نے بھی بھگتی تھی۔ عورت ہونے کی وجہ سے وہ کسی روح رعایت کی حقدار نہیں ہے۔ ویرا لاجواب ہونے والی نہیں تھی۔ پھر ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، ماروتی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کرشن کمار کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ وہ ہماری مدد کرنے کا وعدہ کر رہی ہے۔ جب وہ خود اندھیرے میں ہے تو اسے اٹھانا بے سود ہوگا۔ تم اسے لب گور پہنچا کر بھی کچھ نہیں اگلوا سکو گی۔ خالی کیسٹ کو دنیا کے بہترین ساؤنڈ سسٹم پر چلا کر بھی کچھ نہیں سنا جا سکتا۔ ویرا کی آنکھیں سوچنے کے انداز میں قدرے سکڑ گئیں۔ چند ثانیوں بعد وہ بولی، تمہاری اس بات میں تھوڑا بہت وزن معلوم ہوتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا اس میں ماروتی کے ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا پچھلے 1.5-2 گھنٹوں میں ہوا ہے۔ اس کا سارا رد عمل اضطراری اور جذباتی رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس بال بوتے کرشن کمار کو پکڑوانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور تم کیوں اس پر اعتماد کر رہے ہو۔ ہاں، یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک اپنی بات پوری کرنے کی اہل ہے۔ اول خان سر ہلا کر بولا، اس کے حق میں صرف ایک بات جاتی ہے۔ میں نے کہا، وہ روی کے تمام دوستوں اور ٹھکانوں سے واقف ہے۔ اس کا فون ٹیپ کیا جائے اور اگر وہ اپنے گھر سے نکلے تو اس کا پیچھا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم ماروتی کی کسی مدد کے بغیر کرشن کمار کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ ایسی صورت میں اس سے ملنے کی کوفت سے بچ جاؤں گا۔ ویرا میرے تبصرے پر خوش ہو گئی۔ بس میں بھی یہی چاہ رہی تھی۔ ماروتی سے تمہاری ملاقات ناگزیر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ پیر ہلاتے رہیں تو کامیابی کی کوئی نہ کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ ماحول میں در آنے والی کشیدگی اور تلخی چند لمحوں میں کافور ہو چکی تھی۔ ان چکروں میں الجھ کر شاید ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کرشن کمار کے بارے میں تمہارا اور ماروتی کا تجربہ اور مشاہدہ بالکل یکساں ہے۔ تناؤ ختم ہونے کے بعد میں نے ویرا سے کہا، وہ کیسے؟ ویرا کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں اور پھر اسے خود ہی ماروتی کے الفاظ یاد آ گئے اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے
دیکھتے ہی ذہن میں نیولے کا تصور ابھر آتا ہے۔ ویرا کی ہنسی سے غزالہ اور سلطان شاہ کو بھی پیغام مل گیا کہ ماحول کی کشیدگی دور ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی پھرتی سے واپس لوٹ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ باتوں کے دوران میں اول خان کو یاد آیا کہ موہن ہاؤس کی نگرانی کرنے والوں کو نئی حکمت عملی سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں گھر میں روی کی آمد کے ساتھ وہاں سے ماروتی کی کہیں روانگی پر بھی نگاہ رکھنی تھی۔ وہ اپنا اپریٹس لے کر کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ میری دانست میں وہ بندوبست بے سود تھا، کیونکہ جگدیش اور ماروتی دونوں کو علم تھا کہ ہمارے آدمی موہن ہاؤس اور موہن اینڈ موہن کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کہ ان کی کوئی خفیہ سرگرمی ہمارے آدمیوں کی نظروں میں آ جائے۔ وہ میری اپنی رائے تھی، مگر میں نے اس بارے میں اپنی زبان بند ہی رکھی۔ وہ معاملہ اس قدر الجھ گیا تھا کہ کہیں سے کامیابی کے کسی موہوم امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف سلطان شاہ کے دل میں جگدیش کے خلاف غبار بھر گیا تھا۔ وہ جگدیش کے دوگلے پن پر برہم تھا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روی کو ہمارے حوالے کرنے میں پورا تعاون کرے گا، مگر ہماری واپسی کے بعد ہی اس نے ماروتی کو شے دی تھی کہ وہ کسی بھی طرح روی سے رابطہ کر کے اسے پاکستان سے نکل جانے پر آمادہ کر لے۔ وہ ان لوگوں کی گھریلو سیاست تھی۔ ماروتی کو جگدیش کا مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے گمان ہوا تھا کہ جگدیش اپنے بھائی کو پاکستان سے بھگا کر سب کچھ خود ہڑپ کر جانا چاہتا تھا، جبکہ حالات کے پیش نظر اس کا مشورہ بہت مناسب تھا۔ اگر ماروتی مجھ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کرشن کمار کو چند روز میں گھیرنے میں کامیاب نہ ہوتی تو روی کا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا تھا۔ ہم دیر تک ان ہی نکات پر سر کھپاتے اور کرشن کمار کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ پھر اول خان روانگی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے کسی سے ماروتی کا فون ٹیپ کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ اسے وہاں سے خلاف توقع کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا تھا۔ اولڈ کلفٹن کے اس رہائشی علاقے کا ٹیلی فون ایکسچینج VIP تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں بہت سے اہم سیاسی اور سفارتی افراد مقیم تھے۔ علاقے کی اہمیت کے پیش نظر وہاں آبزرویشن مشینیں ہر وقت مصروف رہتی تھیں، جس کے سبب ماروتی کے فون کی فوری نگرانی محال تھی۔ ماروتی کی مدد کے بغیر کرشن کمار تک رسائی کے لیے جو 2 راستے نکالے گئے تھے، ان میں سے ایک میرے اپنے تجزیے کے نتیجے میں ناقص ثابت ہوا تھا اور دوسرے طریقے پر فوری عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ 12 بجے سے پہلے ہی ہم چاروں الگ ہو کر اپنے کمروں میں آ گئے۔ غزالہ پر مسکن دواؤں کے اثرات شاید باقی تھے۔ وہ بستر پر دراز ہونے کے چند منٹ بعد ہی سو گئی، مگر میں خوابگاہ میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی میں بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ پچھلی رات کی کم خوابی کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے بستر چھوڑ کر کمرے میں ہی ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں سگریٹیں پھونکتا اور کمرے میں ٹہلتا رہا اور وقت بہت سست رفتاری کے ساتھ گزرتا رہا۔ 2 بجے کے بعد اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ غزالہ کی گہری نیند اچٹ جانے کے اندیشے سے میں نے پہلی ہی گھنٹی پر لپک کر فون اٹھایا اور بٹن دبا کر آنے والی کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا، مجھے امید تھی کہ میری طرح تم بھی جاگ رہے ہوگے۔ دوسروں کی نیند میں مخل نہ ہونے کے خیال سے میں نے تمہارے موبائل پر رابطہ کیا ہے۔ تم صرف بے خوابی کی وجہ سے فون نہیں کر سکتے۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ابھی موہن ہاؤس فون کیا تھا، ماروتی گھر سے غائب ہو چکی ہے، اس نے انکشاف کیا۔ یہ اطلاع تمہیں اپنے آدمیوں سے ملی ہوگی۔ میں نے قیاس ظاہر کیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے آدمی اپنی جگہ پر مستعد ہیں، انہوں نے گیٹ سے کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بھی ماروتی گھر پر نہیں ہے۔ وہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ میرے استفسار پر اول خان نے جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس نے کسی اندرونی تحریک کی بنا پر رات گئے ماروتی کو مزید کریدنے کے لیے اس کے فون نمبر پر رابطہ کیا، تو دیر تک گھنٹیاں بجنے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا۔ رانگ نمبر مل جانے کے خیال سے اس نے فون بند کر کے کئی بار وہ نمبر ملایا، لیکن ہر بار نتیجہ وہی رہا۔ ماروتی سے رابطے میں ناکامی پر اول خان نے وائرلیس ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں سے رابطہ کیا تو وہ مستعد تھے۔ انہوں نے
بتایا کہ موہن ہاؤس کے پھاٹک سے کوئی گاڑی باہر نکلی تھی، نہ کوئی زیرو وہاں سے برآمد ہوا تھا۔ اپنے آدمیوں کی اس اطلاع پر اول خان تشویش کا شکار ہو گیا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے جگدیش کے دیے ہوئے دوسرے نمبر پر رابطہ کیا۔ اپنے خاندان پر ناگہانی آفت کے نزول کے باعث وہ بھی جاگ رہا تھا اور آواز سے خاصا پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے از خود اول خان کو ماروتی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے خصوصی سوال پر جگدیش نے اعتراف کیا کہ ماروتی گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ رات کے 1 بجے روی کی تلاش کا عزم لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ موہن ہاؤس کی نگرانی کرنے والوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے گھر سے گاڑی لی تھی، نہ مین گیٹ کی راہ اختیار کی تھی۔ وہ احاطے کی پچھلی دیوار پھاند کر ایک خالی پلاٹ پر اتری تھی اور پھر رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جگدیش کو اس کے ارادوں اور منزل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ عورت ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ تیز و ترار ثابت ہو رہی ہے۔ وہ تفصیل سننے کے بعد میں نے فکر مندی سے کہا، اس جیسی عورتیں چھپکلی جیسی چیز سے دہشت زدہ ہو جاتی ہیں، مگر وہ بے خوفی سے اتنی رات گئے دیوار کود کر نکل گئی۔ مجھے شبہ ہے کہ اب وہ کل شام 7 بجے ہوٹل ہی میں نظر آئے گی، اس کا کہیں اور سراغ نہیں مل سکے گا۔ میرے لیے بھی ماروتی کی یہ حرکت حیران کن ہے، اسی لیے میں نے تمہیں اپنی تشویش میں شامل کیا ہے۔ وہ صاحب حیثیت لوگوں کا رہائشی علاقہ ہے جو رات کو سنسان ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی سواری حاصل کرنے میں خاصی دشواری ہوئی ہوگی۔ اس کے سامنے ایک مشن ہے، وہ کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہم سب کو جل دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ کسی کو خیال تک نہیں آیا کہ ہنومان کی وہ پجارن بندریا کی طرح دیواریں بھی پھلانگ سکتی ہے۔ اول خان کی بے ساختہ ہنسی کی آواز آئی، پھر اس نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنا خون مت جلاؤ۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق شام کو تم سے ملنے ضرور آئے گی۔ ماروتی کتنی ہی دلیر اور بے خوف عورت رہی ہو، وہ کسی واضح منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھ سے سب کچھ طے کر لینے سے پہلے ہی اس نے شہر میں روی کی تلاش کے لیے فون پر اس کے دوستوں سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہوگا اور گھر چھوڑنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اہم بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوگی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ رات گہری ہونے کے بعد خود روی نے ہی اپنی کمی گاہ سے ماروتی سے فون پر رابطہ کیا ہو اور آپس میں تبادلہ خیال کے بعد روی نے ماروتی کو پوری احتیاط اور رازداری کے ساتھ اپنی طرف آنے کا مشورہ دیا ہو۔ واقعات کا تسلسل جو بھی رہا ہو، یہ بات یقینی تھی کہ ماروتی کا وہ پر اسرار سفر بہت اہم تھا۔ اس پر نگاہ رکھ کر ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے اول خان کو مشورہ دیا کہ جگدیش پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے وہ وقفے سے اسے فون کرتا رہے اور احتیاطاً اسے اپنا یا میرا فون نمبر بھی دے دے تاکہ ماروتی کی واپسی یا کوئی اور اہم واقعہ رونما ہونے کی صورت میں وہ فوری طور پر ہمیں اطلاع دے سکے۔ اس وقت تک جگدیش کے پاس ہم سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اگلا دن ہمارے لیے صبر آزما انتظار کا دن تھا۔ ماروتی میری توقع پر پوری اتری تھی۔ اس کے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ اس کے نکل جانے کے بعد موہن ہاؤس کی نگرانی سانپ نکل جانے کے بعد لکیر کو پیٹنے کے مترادف تھی۔ میرے مشورے پر اول خان نے اپنے آدمیوں کو اس بیگار سے ہٹا لیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے پاس آ بیٹھا۔ دوپہر ہوئی اور پھر سہ پہر میں ڈلنے لگی۔ 3 بجے میں نے فون کی گھنٹی بجنے پر جو ہی ریسیور اٹھایا، میرے کمرے سے CSD کا بدر بجنے کی آواز آئی اور لائن فوراً ہی کٹ گئی۔ انڈین سیکرٹ ایجنٹ بدری ناتھ سے حاصل کی ہوئی وہ حساس ڈیوائس ایک طویل عرصے کے بعد حرکت میں آئی تھی۔ اس کی آواز سنے اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ سب نے اسے تقریباً فراموش کر دیا تھا۔ اس کے بزر کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ CSD آپریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اہم کال آ رہی ہے، ویرا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اسی اثنا میں دوبارہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس بار میں نے تیسری گھنٹی کی آواز کا انتظار کیا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار بھی وہی ہوا۔ میرے کمرے میں فون کی مین
لینڈ لائن جڑے ہوئے حساس آلے نے احتجاجی آواز کے ساتھ دوبارہ لائن کاٹ دی۔ دوڑ کر CSD آف کر دو۔ میں نے ریسیور واپس رکھتے ہوئے سلطان شاہ کو ہدایت کی، پتہ تو چلے کہ یہ کال کس کی ہے۔ اس دوہرے تجربے نے جمود توڑ دیا تھا۔ سلطان شاہ نے فوراً ہمارے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت مستقل مزاج تھا اور ہم سے رابطہ قائم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس بار قدرے طویل وقفے کے بعد فون کی گھنٹی بجی اور رابطہ برقرار رہا۔ میں نے ریسیور اٹھانے کی بجائے اس مرتبہ اسپیکر فون آن کیا تھا۔ میری ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے ایک سرد اور بنچی سی آواز ابھری، ڈینی یا ویرا کو فون پر بلا دو۔ اس آواز میں بلا کا اعتماد تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس کی فرمائش پوری کر دی جائے گی۔ میرے استفسار طلب نظریں بے اختیار ویرا کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ پہلے ہی اضطراری انداز میں اپنے ہونٹوں کو چونچ کی صورت میں سکیڑ چکی تھی۔ میرے لیے وہ اشارہ کافی تھا۔ ڈینی گھر پر نہیں ہے اور ویرا باتھ روم میں ہے۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ کرشن کمار، بولنے والے کی آواز سے بے خوفی متراشا تھی۔ مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں 5 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا۔ باتھ روم کے دروازے پر دستک دے کر ویرا کو میرا پیغام دے دو۔ میرا جواب سنے بغیر کرشن کمار نے فون بند کر دیا۔ میری آواز اس کے لیے اجنبی ثابت ہوئی تھی۔ اسے یہاں کا فون نمبر کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ نمبر تو ابھی پرانے نام پر ہی چل رہا ہے، سلطان شاہ نے بے ساختہ کہا۔ اس کی حیرت بجا تھی، مگر وہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میں نے رات گئے جب اول خان کو مشورہ دیا کہ وہ جگدیش کو کسی بھی ہنگامی ضرورت یا رابطے کے لیے اپنا یا ہمارا فون نمبر دے دے، تو میرے ذہن میں یہ امکان موجود تھا کہ جگدیش کے ذریعے ہمارا دیا ہوا فون نمبر کہیں اور بھی پہنچ سکتا ہے۔ کرشن کمار کی کال نے ثابت کر دیا تھا کہ ماروتی نہ صرف جگدیش سے رابطے میں تھی بلکہ کرشن کمار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جگدیش سے ماروتی کے ذریعے وہ فون نمبر کرشن کمار تک پہنچا تھا۔ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ ہوتا تو کرشن کمار ہمارے گھر پر دعویٰ بولنے سے پہلے ہم سے فون پر بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوتا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔